سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ کل تو آپ کا جلسہ تھا، اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، تو آج آپ کو نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی، میں نے خیال رکھا۔ ابھی بھی میں باہر تھا، پہلے 2 موبائل میں اس کو اپنے تو دیکھنا تھا، تیسری گھنٹی دیکھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جگہ پر پہنچ جاؤں، ورنہ بیچ میں اٹھا کر تمہارا بھی وقت ضائع ہوگا۔ آواز صاف نہیں آ رہی، تھوڑا زور سے بولیے نا۔ ابھی جب 2 گھنٹی آ رہی تھی اس وقت میں رستے میں تھا، اس لیے دیکھ نہ سکا۔ اچھا اچھا، گھنٹی میں نے دیکھ لی تھی، لیکن سوچ رہا تھا کہ وہ جگہ پر پہنچ جاؤں، ورنہ آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا اور میرا بھی۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ جی تو 9:30 کا آپ نے وقت دیا تھا، اس لیے میں نے 9:30 پہ کال کیا آپ کو۔ بہت بہت شکریہ جی، تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں۔ 3 منٹ آپ بولیے گا، 3 منٹ میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے۔ اور باتیں جو ہے کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ، اور لان تان کا مسئلہ استعمال نہیں ہوگا۔ جی جی بالکل نہیں ہوگا۔ جی شروع کریں گفتگو۔ اور کچھ اگر باتیں بات سے بات نکلے گی تو پھر انشاءاللہ اس کی طرف بھی رجوع کیا جائے گا نا؟ ہاں بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی، شروع فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیوبندی جماعت کے بڑے عالم ہیں مولانا خلیل احمد امبیٹوی، یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے شاگرد بھی ہے اور دیوبندی جماعت کے اچھے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں۔ ان کی کتاب براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55 ہے اور چھپی ہے دارالارشاد اردو بازار کراچی سے۔ صفحہ نمبر 55 میں یہ لکھتے ہیں کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاصلت سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سے نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ ہمارا اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے علم محیط ارض کو ماننے کو شرک کہا گیا ہے، اور اسی علم محیط ارض کو شیطان کے لیے نص قطعی سے ثابت مانا گیا ہے۔ تو ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ شیطان کو گنگوہی صاحب نے یہاں پر اللہ کا شریک کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس علم کو ماننے کو شرک قرار دیا ہے، تو کیا شیطان اللہ کے برابر ہے؟ گنگوہی صاحب کی عبارت سے تو یہی ظاہر ہے، اور نبی پاک کے لیے علم کو ماننا یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور نبی پاک جب شیطان کا علم اللہ کے برابر ہوا تو نبی پاک کا علم شیطان سے یقیناً کم ہوا، تو کیا کہ کوئی امتی نبی پاک کے لیے معاذ اللہ ایسا جملہ کہہ سکتا ہے؟ اور جو کہے تو میرا آپ سے مطالبہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں خلیل صاحب، اس کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ آپ نے جو بات کہی ہے حوالے کے اعتبار سے تو صحیح بات ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس بات کا پس منظر کیا ہے، کہ کون سے علم کی بات چل رہی ہے، اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں تو کون سی دلیل کے تحت کہہ رہے ہیں یا کون سی دلیل کے مخالف کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری جزیات جاننے کے بعد اگر فیصلہ لیا جائے تو اصل اور حتمی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ کمال انسانی کے لیے جو علم ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے اور انسان کو فوقیت اور برتری حاصل ہوتی ہے، اور بالخصوص جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم، وہ علم شرعی ہے، وہ دنیاوی علم نہیں ہے، اس لیے کہ دنیاوی علم کی وجہ سے انسان کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور یہ متفق عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، علم شرعی، علم تشریعی، علم نبوی، یہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سب سے بڑا ہوا ہے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نہیں ہے۔ باقی یہاں جس نسبت پر بات ہو رہی ہے کہ شیطان کو تو ارضی زمین کا علم ہے
ملک الموت کو تو ارضی زمین کا علم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہے یہ ارضی زمین کا علم. تو انہوں نے جو رد کہا ہے اور جس بات کا انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کو تو علم ہے اور اس طرح ملک الموت کو تو علم ہے، تو اس کے اوپر تو جو دلائل ہیں یہ دلائل خود براہین قاطعیہ اس سے پہلے جو انوار ساتیہ ہے اس کے اندر لکھے گئے ہیں. اب رہی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارضی زمین کا علم ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے اوپر قیاس کر کے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم دے دینا، یہ مفضول کو اوپر فاضل، ایک ہوتا ہے مفضول اور ایک ہوتا ہے افضل، تو مفضول کے اوپر افضل کو قیاس کر دینا، یہ قیاس مال فارغ ہے، یہ قیاس حجت اور بہتر قیاس نہیں ہے. اس اعتبار سے انہوں نے کہا ہے. اور ان کا کہنا یہ اب اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس اعتبار سے تو ارضی زمین کے یا تعلق کے اعتبار سے تو شیطان کا علم بڑھ گیا، فرشتوں کا علم بڑھ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ دنیاوی چیزوں کا علم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھتا ہے تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور فوقیت کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. اور یہ بات ہم ہی نہیں بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جائز ہے کہ غیر نبی سے بڑھ جائے ان علوم میں جن پر نبی کی نبوت موقوف نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی فرمایا انتم عالم امور دنیا کو، یہ صحیح مسلم میں فرمایا کہ امور دنیا کو تم میرے سے زیادہ جانتے ہو. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر. دینی معاملات کے اندر تو میرا علم امت کو لینا ہی لینا ہے. اگر دنیا کے معاملات کے اندر اگر میں کوئی بات کہوں تو امت کو اختیار ہے کہ اگر اس کے اندر درستگی نہ دیکھے تو اپنی بات لے لیں. یہاں پر وہ مخصوص قصہ ہے، شاید آپ جان گئے ہوں گے، وہ جو کھجور کے درخت ہوتا ہے اس کا نر مادہ کے تو جو پاؤڈر ملایا جاتا ہے، یہ قصہ وہ قصہ ہے. تو ہمارا اس کے اندر جو اصل بات کہنی ہے وہ یہی کہنی ہے کہ علوم کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علوم دینیہ اور ایک علوم دنیاویہ. علوم دینیہ کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے اس کے بالمقابل ہمارا کچھ بھی علم نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور علوم دنیاویہ جس کے اوپر نہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی فوقیت ہوتی ہے اس علم کی وجہ سے، یہ دنیاوی علم ہے اور نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ علم بسا اوقات عوام کو، عام انسانوں کو نبی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیوں کہ بعض مخصوص جزیات کا علم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو ہو جاتا ہے. اور یہ قصہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قصہ پیش ہے ہدہد، قرآن نے بھی کہا کہ ہدہد نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم جو اس علم آپ کے پاس میں نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہدہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے بڑھ گیا ہے، تو کیونکہ وہ علم مقصود نہیں ہے. مقصود علوم شریعہ ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء سب سے بڑے ہوئے ہیں. اور باقی جو شیطان کا علم ہے اور ملک الموت کا علم ہے، اس علم کے وہ بارے میں جو کہا ہے کہ اس کو عرضی کا علم ہے، یہ مولانا خلیل صاحب نے نہیں کہا ہے بلکہ عبدالسمیع صاحب رامپوری نے کہا ہے. شاید کہ میرا وقت پورا ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالقادر صاحب آپ شاید میرا سوال صحیح سے سن نہیں پائے. میں نے کہا کہ گنگوہی صاحب نے لکھا ہے کہ علم محیط ارض کو رسول اللہ کے لیے ثابت ماننا شرک ہے. شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ اور اسی علم کو گنگوہی صاحب نے شیطان کے لیے ثابت مانا. اس عبارت سے گنگوہی صاحب نے شیطان کو اللہ پاک کا شریک نہ کر دیا؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اور کیا اس سے توبہ رجوع کہاں ہے؟ ایک بات. دوسری بات، آپ نے حوالہ یہ نام تو لیا امام فخر الدین رازی کا، لیکن کس بات کے تحت امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ نبی سے بڑھ سکتا ہے غیر نبی؟ اس کا آپ نے ثبوت نہیں دیا. اگر آپ اس کا ثبوت دیتے تو میں آگے بات کر سکتا تھا، لیکن جب آپ نے ثبوت ہی نہیں دیا تو اس پر میرا بات کرنا بیجا ہو جائے گا. تو میرا سوال تو یہی تھا کہ آپ نے جو گنگوئی صاحب نے جو آپ کے کہا ہے کہ رسول اللہ کے لیے علم محیط ارض کو ماننا یہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ تو رسول اللہ کے لیے وہ علم شرک ہو گیا، لیکن وہی علم شیطان کے لیے مانا تو وہ تو ایمان ہو گیا. تو کیا معاذ اللہ شیطان اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے لیے مانے، رسول اللہ کے لیے صرف اس علم کو نہیں مان سکتے؟ یہ میرا سوال تھا، آپ اس کا جواب نہیں دیے. اس کا آپ جواب برائے کرم دے دیجئے. چلیے میں اپنا وقت دیتا ہوں آپ کو. پہلے میں یہ جواب دے دوں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے
یہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 495 ہے۔ عربی عبارت یہ ہے، یجوز ان یکون غیر النبی فوق النبی فی علوم لا تتوقف نبوته علیہا، جائز ہے یہ کہ غیر نبی سے ان علوم میں بڑھ سکتا ہے کہ جس علوم کے اوپر نبی کی نبوت موقوف نہیں ہوتی۔ تو اس کی جلد 5 آیت بتا دیں کون سی آیت کے تحت پڑھنا ہے؟ آیت نہیں، یہ صفحہ نمبر 5 آپ کھول دیجئے، اور جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 495 پر لکھا ہے یہ۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کوئی تو آیت ہوگی جس کی تفسیر میں فرمایا ہو۔ آپ تفسیر کھول لیجئے، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ علم محیط، علم عارضی محیط ثابت کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے مچھلیوں کا علم ہے، درخت کے جتنے پتے ہیں ان کا علم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین کا علم ہے کہ کہاں کیا ہے، کیسا ہے کیسا ہے۔ اگر یہ ثابت کر لیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض محیط یعنی سب کا علم ہے۔ اگر نہیں ثابت کریں گے تو گویا کہ یہ ایک اضافی بات ہوگی۔ اور رہی بات یہ ہے کہ شیطان کو معلوم ہے اور ملک الموت کو معلوم ہے، تو یہ علم ثابت کرنے والے، میں نے کہا کہ عبدالسمیع صاحب رامپوری ہیں، انہوں نے ثابت نہیں کیا، انہوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ عبدالسمیع صاحب رامپوری نے جب یہ بات کہی تو پھر انہوں نے ان کے حوالے سے بات کہی ہے کہ ان کے متعلق تو معلوم ہو گیا شریعت سے کہ جیسے کہ شیطان کے متعلق یہ آیا ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح ملک الموت کے متعلق یہ آیا ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود رہتے ہیں جب انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو پھر عبدالسمیع صاحب رامپوری ان دونوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فرما رہے تھے کہ جب ان دونوں کو علم ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم ہے، تو گویا کہ مفضول کا افضل کے اوپر قیاس کرنا، یہ قیاس تو کوئی حجت نہیں ہے۔ کیا یہ قیاس کرنا درست ہے؟ آپ کیا کہیں گے، کیا یہ قیاس کرنا درست ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہ کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے مچھلیوں کا علم ہے، پتوں کا علم ہے، اور باقی جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں، کھانے پینے وغیرہ سب کے قبیل سے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ہے تو آپ اس کے لیے دلیل پیش کریں گے، اس لیے کہ اگر اس کو عقیدے کے تحت ٹھہراتے ہیں تو عقیدہ قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے۔ جی آپ کا ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد القادر صاحب، آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں بار بار بات کو دہرا رہا ہوں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے، بالفرض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ علم ثابت نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس علم کو ثابت کرنا باطل ہوگا، غلط ہوگا، ٹھیک ہے، غلطی ہوگی، شرک نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ شرک ہے اتنا علم ثابت کرنا حضور کے لیے، یعنی علم محیط ارض کو ثابت کرنا اگر رسول اللہ کے لیے شرک ہے تو شیطان کے لیے بھی شرک ہونا چاہیے، کیونکہ شرک میں تو سب برابر ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ تو آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ رسول اللہ کے لیے وہ اس علم کو مان رہے ہیں تو شرک ہو جا رہا ہے، اور شیطان کے لیے مان رہے ہیں اگرچہ نص سے جو بھی ہے، تو وہ شرک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ شرک تو سب کے لیے برابر ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لے رسول اللہ کے لیے وہ علم ثابت نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ خطا ہے، لیکن شرک کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ آپ اس کا جواب دیجیے۔ جب آپ پہلی والی بات نہیں سمجھیں گے تو پھر محترم یہ سوال اٹھے گا۔ میں نے جب یہ کہی ہے کہ مصنف براہین قاطعہ مولوی عبدالسمیع صاحب رامپوری نے کہ اس قیاس کو رد کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے یہ بات تو کہ شیطان کو اور ملک الموت کو علم محیط زمین کا علم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ علم یہ نصوص قطعیہ کے اوپر ثابت نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے قیاس فاسد سے ثابت کرنا ہے۔ تو پھر قیاس فاسد یہ ثابت کرنا ہے جب کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ یعنی ایک طرح کی ملاوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، تو پھر اور کون سی بات ہو گئی؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ کو اس کو رد کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ دلیل دیتے کہ جس طرح شیطان کے لیے معلوم ہے، جیسے کہ عبدالسمیع صاحب رامپوری نے لکھا ہے، ملک الموت کے لیے انہوں نے کہا ہے اور باقاعدہ نصوص سے ثابت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ثابت کرتے۔ دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح علوم شریعت یعنی اس سے انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے، اسی طرح علوم دینیہ سے بھی کمال حاصل ہوتا ہے، اور علوم دینیہ سے بھی کمال حاصل ہوتا ہے
تو گویا کہ شیطان کا اور ملک الموت کے علم کی بننے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ توہین لازم آ رہی، اس لیے غلط ہوتا۔ جب آپ تو نہ تو علوم دنیاوی کی فضیلت ثابت کر سکتے ہیں اور نہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کل زمین محیط کا نہ علم ثابت کر سکتے ہیں، جب دونوں کا آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا یہ سوال کرنا ہی بیجا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ثابت کر دیں نصوص قطعیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ارض محیط کا علم ہے جیسے شیطان کو اور ملک الموت کا علم ہے، تو پھر ہم مانتے ہیں کہ ہاں اس نص کے ہوتے ہوئے انہوں نے جو کہا یہ بالکل غلط کہا ہے۔ اب جب وہ نص ہی آپ کے پاس میں نہیں ہے اور اس کے نص کے نہ ہونے کے باوجود آپ اگر کسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں، مفضول کے اوپر افضل کو قیاس کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے یہ غیر کے اوپر ایک حق کو قیاس کرنا یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ بالکل غلط ہوگا یہ۔ اب اس شرک کی نفی سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا، یا تو نصوص شریعہ سے ثبوت پیش کریں گے، اس کے بعد ہو گیا آپ کا۔ جی دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے کہا ہے کہ اس طریقے جب حضور کے علم پر نصوص قطعیہ نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا۔ بالکل آپ ایسے کہہ سکتے تھے، گنگوہی صاحب بھی، یہ رشید خلیل احمد امبیٹوی صاحب بھی ایسے کہہ سکتے تھے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ثبوت دیا جائے یا تو اس کی غلطی کو قبول کیا جائے، لیکن یہ کہنا شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس سے یہی ظاہر ہے کہ شیطان رسول اللہ کے برابر ہے، لیکن وہی علم کو اگر رسول اللہ کے لیے مانا جائے تو وہ شرک ہو رہا ہے، شیطان کے لیے مانا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرا پوچھنا یہی ہے کہ اگر وہ علم ثابت نہیں بھی تھا گنگوہی خلیل احمد امبیٹوی صاحب کے نزدیک تو کہنا چاہیے تھا کہ وہ غلط ہے، اس پر کوئی نصوص قطعیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلط کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کے خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے اس کو شرک قرار دیا۔ تو ہم اس بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ شرک جو ہے اگر رسول اللہ کے لیے علم محیط ارض ماننا شرک ہے تو شیطان کے لیے شرک کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ کیا؟ شیطان کے لیے شرک اس لیے نہیں ہے، جیسے کہ عبدالسمیع صاحب رامپوری نے بھی لکھ لیا ہے کہ یہ نصوص سے ثابت ہیں کہ شیطان کا علم یہ پوری زمین کو محیط ہے، ملک الموت کا علم پوری زمین کو محیط ہے۔ اچھا، ان دونوں کے لیے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ نصوص سے ثابت ہیں، اس کے اندر آپ کو بھی کچھ سوال نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ کہا گیا یہ محض قیاس ہے ان کا، اور مفضول کو افضل کے اوپر قیاس کرنا اور ان علوم کے اندر کرنا کہ جو علوم یعنی شیطان کا جو علوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل اچھا علم نہیں ہے، اس علم کی وجہ سے انسان کی ذات پر نقص آتا ہے، اس کے اوپر ایسے گندے علم کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیاس کرنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت اور عزت کو بڑھانا ہے گھٹانا ہے؟ آپ بتا دیں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر نصوص قطعیہ نہیں ہے بالفرض ہم تو دلیل دے سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم کہہ رہے ہیں بالفرض نہیں، اگر ہے تو آپ ثابت کریں۔ بول لینے دیجیے مجھے، میری باری چل رہی ہے، آپ بول لیجیے گا اپنی باری میں، آپ کو وقت دیں گے۔ جی ٹھیک۔ تو اگر دلیل نہیں بھی ہے تو وہ شرک کیسے ہو گیا؟ اور آپ کہہ رہے شیطان کے علم پر نصوص قطعیہ ہے۔ اگر علم محیط ارض بقول خلیل احمد امبیٹوی صاحب شرک ہے تو شیطان کے لیے شرک ہونا چاہیے بھلے نصوص قطعیہ ہو اس پر۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو چیز ایک کے لیے شرک ہو سکتی ہے تو کیا وہ دوسرے کے لیے شرک نہیں ہو سکتی؟ ایسا کچھ کہیں کتاب میں آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو بیان کر دیجیے، ورنہ آپ مانیے کہ یہ گنگوہی صاحب نے، یہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے شیطان کو نصوص قطعیہ کے ساتھ اللہ کے برابر ٹھہرایا شیطان کے علم کو، کیونکہ آپ کے خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے جتنا علم شیطان کو اتنا علم رسول اللہ کو ماننے کے لیے شرک کہا، تو جو چیز رسول اللہ کی شرک ہے وہ شیطان کے بھی شرک ہے، تو معاذ اللہ وہ ذلیل خوار مخلوق اللہ کے برابر ہو سکتی ہے کیا؟ گنگوہی صاحب، یہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب کے بقول میں بار بار یہ پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ جی سوال مجھے اب سمجھ میں آیا ہے، پہلے بھی سمجھ میں آ رہا تھا لیکن اب اصل بات سمجھ میں آئی ہے۔ یہ مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی تھی، آپ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ یہ انوار ساتھیہ کے متعلق لکھا ہے نا؟ اس کے جواب میں لکھی تھی براہین قاطعہ، اور اس بات کا بھی آپ کو علم ہے کہ انوار ساتھیہ والے عبدالسمیع صاحب رامپوری ان کا یہ ماننا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علم محیط ہے، زمینی نہیں بلکہ کل علم محیط، یعنی عالم الغیب کے درجہ دیتے ہیں۔ اب پھر عالم الغیب کا درجہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ قیاس کیا ہے کہ جو شیطان کے علم اور ملک الموت کو زمین کے علم ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہیں ہے؟
گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. تو یہ عبد السمیع صاحب مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں شرک کہا، یہ شرک اس اعتبار سے کہا ہے کہ جو ان کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علم محیط حاصل ہے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زمین کا علم ثابت نہیں ہوتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح تشریعی علم پورا کا پورا حاصل، اس طرح زمین علم بھی حاصل ہے، تو گویا کہ دونوں علموں کا ملا کر کے یہ کل علم محیط کا دعویٰ کرنا ہے، اور یہ شرک ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پلے بیٹھانا ہے، اور یہ بالکل شرک کے مترادف ہے. تو اصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ بار بار یہ سوال کر رہے تھے. حالانکہ مسئلہ اصل میں یہاں اٹھتا ہے کہ شیطان کے متعلق اور ملک الموت کے متعلق تو جب انہوں نے کہہ دیا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اب آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نصوص قطعیہ پیش کرتے اور پھر کہتے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہوں. نہیں میں وہ سمجھ گیا، آپ سن لیجیے میری بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا تمہارا یہی سوال ہے کہ شیطان کے علم وسعت علم پر خلیل احمد بیٹوی صاحب نے نصوص قطعیہ کا دعویٰ کیا، تو ہم پوچھتے ہیں وہ کون سی نص ہے جس سے آپ نصوص قطعیہ کا دعویٰ کر رہے ہیں شیطان کے علم کے لیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انوار ساتیہ کے مصنف نے جو کہا کہ شیطان کے لیے علم محیط ارض ہے، حالانکہ شیطان رسول اللہ سے بالکل کمتر ہے، تو جو رسول اللہ ان سے افضل ہے ان کے لیے یہ علم بدرجہ اولا ثابت ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے انہوں نے قیاس کیا. تو خلیل احمد امبیڈوی صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ شیطان کا علم سے ثابت ہے، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، لیکن حضور کے لیے علم ثابت کرنا شرک نہیں، ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ تو ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ علم اگر شیطان اور رسول اللہ کے لیے ثابت کرنا شرک ہے تو شیطان کے لیے ثابت کرنا کیوں نہیں شرک ہے؟ اور شیطان کے وسعت علم پر کون سی نص قطعی ہے وہ آپ بیان فرمائیے. جی آپ بولیے. انوار ساتیہ کے اندر ہی ان دونوں کے لیے کل علم محیط کو ثابت کیا گیا. ارضی زمین کے اندر زمین کے تعلق سے کل علم محیط ان کے متعلق ثابت کیا گیا ہے. اور ان کے لیے کہاں کہاں ثابت ہے؟ تو بہرحال ان حضرات کے پاس میں دلائل تھے، اسی لیے انہوں نے ثابت کیا ہے. اور انوار ساتیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے روح زمین کے علم اور بہت جگہ پر حاضر ہونا ثابت کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ رات کے وقت شیطان اور دن کے وقت میں اس کا بیٹا ساتھ رہتا ہے، اور ملک الموت کی ہر دی روح چیز پر شیطان اور ملک الموت کی علمی وسعت اور بہت جگہ موجود ہونے کو ثابت کیا ہے. اور بعد میں حضرت نے افضلیت کی وجہ سے یہ لکھا ہے کہ اگر شیطان اور ملک الموت کو ہر انسان کا علم ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے، بہت سے مقامات پر حاضر ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل ہے اس لیے وہ بھی ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہر انسان کے لیے ہر عمل سے واقف ہوں گے. اب دیکھیے انہوں نے ان کے لیے تو یہ حدیث بھی لکھی انہوں نے کہ ملک الموت ہر ذی روح چیز کے اوپر، شیطان اور ملک الموت یہ ہر ذی روح انسان کے پاس میں رہتے ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کو کل علم محیط ثابت ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تشریعی علم ہے، اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین تشریح مکمل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب دین دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ دیا گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ذی روح کا علم ہونا، ہر جاندار کے پاس میں حاضر ناظر ہونا، یہ جو علوم جو عبد السمیع صاحب رامپوری نے ثابت کر رہے تھے، ان کو کہا ہے کہ تم یہ ثابت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک، یعنی تم یہ ثابت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرک کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح بھی علم ہے اور یہ بھی علم ہے. اب آپ کا جو یہ سوال تھا کہ شیطان کو اور ملک الموت کے پاس میں علم کہاں سے آیا ہے، یہ علم کہاں سے آیا، جیسے کہ میں نے ان کی عبارت پڑھی ہے، انوار ساتیہ کی بات میں نے جو کہی ہے، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے حدیث کے تعلق سے کہ حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے کہ ہر ذی روح کے پاس میں ہوتا ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان شیطان یجری کا مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر جیسے انہوں نے بتایا کہ رات کے دن میں بیٹا رہتا ہے یا رات میں بیٹا رہتا ہے، دن میں اس کا شیطان خود رہتا ہے. تو اس تعلق سے یہ خود حدیث کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو یہ نصوص ثابت ہیں، بہرحال انہوں نے بھی ثابت کیا، اور اسی لیے اسی کے اوپر مولانا خلیل صاحب نے بھی اسی بات کو لے کر کے آگے بات کہی ہے کہ ان کے لیے تو ثابت ہو گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ثابت کر رہے ہو یہ تم شیطان کے اوپر قیاس کرو، اور یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان کے اوپر اگر قیاس کرو گے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شیطان کے پاس میں تو برے اور وسوسوں کا بھی علم ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی برائیوں کا علم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہم اس پر قیاس کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. اس طرح قیاس کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو حدیث پاک پڑھی ہے ان شیطان یجری
مجرد دم، جو حدیث پاک ہے کہ شیطان اولاد آدم کے رگوں میں دوڑتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے نصوص قطعیہ کیسے ہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دو حدیث اور پڑھی ہے، تو آپ مجھے وہ نصوص قطعیہ ہے یہ آپ ثابت کر کے بتائیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ نصوص قطعیہ ہے، اسی کو جواب دیتے ہوئے گنگوئی صاحب نے کہا ہے کہ وہ نصوص قطعیہ ہے، تو نصوص قطعیہ کیسے ہو گئے وہ، یہ آپ کو وضاحت کرنی ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات کہ مولانا عبدالسمیع صاحب نے کہیں پر بھی شیطان کے لیے اس علم کو، یعنی کہ کہیں ہر ذی روح کے پاس حاضر ہو جانے والے علم کو شرک نہیں کہا ہے، لیکن گنگوہی صاحب نے، یہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے اس کو شرک کہا ہے۔ تو یہ مولانا عبدالسمیع صاحب کے نزدیک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو شرک نہیں مانا، شیطان کے لیے جو علم ہے، علم محیط، اس کو شرک نہیں مانا۔ گنگوہی صاحب اس علم کو شرک مان رہے ہیں، شیطان کے لیے ثابت بھی مان رہے ہیں، تو گنگوہی صاحب پر یہ اعتراض ہوگا کہ آپ جو ہے شیطان کے لیے اس علم کو مان بھی رہے ہیں اور اس علم کو اللہ کے لیے شریک بھی مان رہے ہیں، یا رسول اللہ کے لیے ماننے کو شرک بھی کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک شیطان جو ہے اللہ کے برابر علم رکھتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض مولانا عبدالسمیع صاحب پر نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس ماننے کو، یعنی کہ شیطان کے لیے اس علم کو ماننے کو شرک نہیں کہا ہے، یہ شرک گنگوہی صاحب نے کہا ہے، تو یہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے کہا، تو یہ خلیل احمد امبیٹوی پر اعتراض ہوگا اور ان پر نہیں ہوگا۔ اور آپ نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ نصوص قطعیہ کیسے ہے، برائے کرم اس کا جواب دیجیے۔ مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرک کی بات کہی ہے، تو اس کا حاصل میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے۔ انہوں نے، کیونکہ ان عبدالسمیع صاحب رام پوری، انہوں نے قیاس یہ کیا ہے کہ جب شیطان کو کل عرض کا علم ہے تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پورا کا پورا علم ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریعی علم تو ہے، اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو کل علم محیط زمین کا جو علم تھا اس کو بھی انہوں نے مان لیا ہے۔ گویا کہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرے ذرے، پتے پتے، ہر خشکی اور تری میں رہنے والے ہر چیز کا علم ہو گیا۔ اب یہ کل علم محیط مانا ہے، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مان لینا، تو گویا کہ یہ بغیر دلیل کے انہوں نے مانا ہے کہ جیسے کہ خشکی اور تری کا اور سمندر میں رہنے والی مخلوقات کا، درخت کے پتوں کا، یہ جو کچھ علم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے مان لیا ہے، تو یہ مان کر کے کل علم محیط کا دعویٰ کرنا اور یہ شرک ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک واضح سی بات ہے، اس کو تو عام بھی سمجھ لے گا، اس کے اندر زیادہ غور و فکر کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ رہی بات شیطان کی، تو شیطان کو صرف انہوں نے یہ کہا ہے، اور جو پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا، جو انوار ساتیہ والوں نے جو کہی تھی، خلیل عبدالسمیع صاحب رام پوری نے جو انہوں نے کہی تھی، انہی کے اوپر انہوں نے کہی بات ہے کہ شیطان کے لیے اور ملک الموت کے لیے جو علم ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس حدیث ہی کو نصوص کہا جاتا ہے، حدیث ہی کو نصوص کہا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے بات نہیں، یہ حدیث ہے اور یہ نصوص سے ثابت ہے۔ اب ان کے لیے تو نصوص سے ثابت ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح کی کوئی نصوص ہے نہیں، اور نہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ جب سے میں سوال کر رہا ہوں کہ نصوص پیش کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کا علم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے لیے شیطان کو اوپر قیاس کرتے علم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوقیت دینا چاہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین ہوگی، کیونکہ جو شیطان کا علم ہے، جو لوگوں کو وسوسے ڈالنا، لوگوں کو ورگلانا، یہ کوئی علم کمال نہیں ہے، بلکہ یہ علم کبھی ہے، بہت برا علم ہے، اس کی وجہ سے انسان کی ذات کے اوپر نقص لازم آتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پوری بات پہلے بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ورنہ اب تو آئی گئی سمجھ کے اندر، کہ شیطان کے اوپر قیاس کر کے عبدالسمیع صاحب رام پوری نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علم محیط، پوری کا پوری علم محیط کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ٹھہرایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر علم کا اس کا ٹھہرانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شرک ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل علم محیط حاصل ہے، اسی طرح عبدالسمیع صاحب رام پوری کو بھی علم حاصل ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاصل ہے، اور یہ اس طرح کی غلط تھی، کیونکہ نصوص سے ثابت ہے نہیں، اور یہ قیاس کیا ہے، اور قیاس بھی کیسا کیا ہے کہ جس قیاس کے بارے میں ایک عام مومن تو سوچ ہی نہیں سکتا ہوگا۔ آپ نصوص قطعیہ والا سوال کا جواب دیجیے۔ محترم، میں نے پہلے جو عبارت پڑھی تھی وہ انہی کی پڑھی تھی، میں نے انوار ساتیہ والوں کی پڑھی تھی، وہ دوبارہ اور پڑھ لیتا ہوں۔ شیطان اور ملک الموت کے لیے روئے زمین کے علم اور بہت جگہ پر حاضر ہونا ثابت کیا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ رات کے وقت میں شیطان اور دن کے وقت میں اس کا بیٹا رہتا ہے، اور ملک الموت کی ہر دی روح چیز پر
शैतान और मलकुल मौत की इल्मी वसत और बहुत जगह मौजूद होने को साबित किया है, और ये तो साबित हो गया इनका, और ये हदीस से भी साबित हुआ है। जैसे कि इन्होंने ये कहा कि हदीस में भी आता है कि रात के वक्त में शैतान और दिन के वक्त में उसका बेटा साथ में रहता है। ये तो इनके लिए, शैतान के लिए साबित हो गया, और मलकुल मौत हर जी रूह के पास में रहता है, इनके लिए भी साबित हो गया, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए साबित नहीं है। अगर साबित है तो आप पेश करें। मेरी बात समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ नुसूस कतइया। नुसूस कतइया किसे कहेंगे? नुसूस कतइया का आपने दावा किया तो नुसूस कतइया पेश करे, कोई भी हदीस पेश करने से नहीं चलेगा ना। कोई हदीस नुसूस कतइया उस हदीस को कहेंगे जो हदीस मुतवातिर हो या आयत कुरानी हो, तो वो जो है कतियुत सुबुत कतियुत दलाला हो, तब जाके नुसूस कतइया कह सकते हैं आप उसको। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो हदीस पाक है हदीस मुतवातिर है, जिससे मुतवातिर है तो उसका सबूत पेश करिए। नहीं, आपको इतराज अब ये है कि शैतान को और मलकुल मौत को कुल इल्म मुहीत जमीन का हासिल नहीं है। आपको सवाल ये है, आप इसका इनकार करना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपके खलील अहमद अम्बेडकरी साहब ने दावा किया नुसूस कतइया का, और आप उसके बदले में एक हदीस पेश कर रहे हैं। तो हदीस पाक जो है नुसूस कतइया, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, वरना फिर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो नुसूस कतइया का दावा किया है तो उस हदीस को नुसूस कतइया कहेंगे जो कम से कम मुतवातिर हो, या मुतवातिर बिल माना ही क्यों ना हो, लेकिन मुतवातिर हो। तो आप बताइए, आपने जो हदीस पेश की है क्या वो मुतवातिर है? नहीं, इन्होंने एक नुसूस कतिया की बात कहीं कही है, कहाँ कही? वो दोबारा आप इबारत पढ़े तो। इन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये कहा है अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाथ देखकर। मैं पढ़ रहा हूँ पढ़िए। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा हटिए। हाँ, ये सफा नंबर 55 पे लिख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे और मलकुल मौत और शैतान को जो ये वुसअत इल्म दी है, इसका हाल मुशाहदा नुसूस कतइया से मालूम हुआ। सफा नंबर 55 के आपके दूसरी लाइन में लिख रहे हैं, और मलकुल मौत और शैतान को जो ये वुसअत इल्म दी है, इसका हाल मुशाहदा और नुसूस कतइया से मालूम हुआ। तो मेरा सवाल ये है, जो आप हदीस पाक पेश करें, क्या वो हदीस मुतवातिर है? अगर हदीस मुतवातिर है तब आप उसको नुसूस कतइया कह सकते हैं, वरना नुसूस कतइया कहना तो बिल्कुल गलत होगा। इसको इसका जवाब दीजिए। मुमकिन कि यहाँ जो बात हो रही है, अब देखो इस हदीस की तखरीज भी तो आपने कर ली है। ये हदीस कौन सी है? जैसे ये हदीस के अंदर आया है, जब अब्दुल समी साहब ने भी ये बात जो लिखी है कि हर इंसान के साथ रात के वक्त में शैतान और दिन के वक्त में उसका बेटा रहता है। ये हदीस आपने मालूम की, इस हदीस की तखरीज क्या है? बताए ना नुसूस कतइया कैसे? नहीं, ये कह रहा हूँ कि हदीस आपने मालूम की है कि हदीस गरीब है, मशहूर है, कि हदीस मुतवातिर है, कि हदीस किस जरिए की है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नुसूस कतइया कैसे है ये। जब मेरे दोस्त, अगर ये मालूम नहीं हो रहा आपको कि ये हदीस मशहूर है कि हदीस गरीब है, जब इसका इल्म नहीं है, तो मुमकिन कि ये हदीस मुतवातिर हो, इसीलिए नुसूस कतइया कहा हो। और अगर यही बात है कि दूसरी और कहाँ से साबित होती है, तो मौलाना एक बात सुनिए, अगर ये दावा हमारे बुजुर्ग कहते तो हम मुमकिन नहीं कहते, बल्कि हम उसको साबित करते हैं। ठीक है, आपके बुजुर्ग ने कहा है कि नुसूस कतइया से साबित है, तो ये आपके ऊपर लाजिम होता है कि आप इसको साबित करें हदीस पाक से। आपका ये कहना कि सिर्फ ये मुमकिन है कि हदीस मुतवातिर हो, कहना काफी नहीं होगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ने दावा नहीं किया। रुक जाइए थोड़ा सा, ये दावा नुसूस कतइया का आपके बुजुर्ग ने किया है, तो आपके बुजुर्ग ने किया है तो ये आप पर लाजिम आता है कि आप इसको नुसूस कतइया से साबित करें। मुमकिन कहेगा छोड़ने से नहीं चलेगा मेरे भाई। जी बोलिए। जब आप इस हदीस के ऊपर जरह नहीं कर पा रहे हैं और आप इस हदीस का दर्जा मुतय्यन नहीं कर रहे हैं, तो गोया कि ये मुतवातिर हो गए। जब तुम्हें इसके ऊपर कुछ इश्काल ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये आपका सवाल भी भेजा हो गया। आप सवाल उठाते कि ये हदीस किस दर्जे की है, उसके ऊपर है, तो फिर हम उसकी जांच पड़ताल करते। जी, हम सवाल ही उठा रहे हैं और नुसूस कतइया, तो इसका सबूत क्या है? नहीं, नुसूस कतइया नहीं है, उसके पास में आपका जवाब क्या है? आपको इतराज क्यों हुआ है? यानी कौन से क्या भाई नुसूस कतइया नहीं है, तो क्या आपने इसके बारे में गौर फिक्र किया है? वरना क्या कुरान की किसी आयत के अंदर इस तरह का जिक्र नहीं है? ये बताइए। जी मैं बोलता हूँ, देखिए पहले कोई चीज तो साबित तो हो, तब ना हम कहेंगे कि हदीस गरीब है या हदीस ज़ईफ है, हदीस फुला है तो फुला है।
پہلے آپ نصوص قطعیہ کو جو آپ کے بزرگ نے دعویٰ کیا ہے آپ اس پر صحیح کوئی متواتر حدیث پیش تو کریں تب نہ ہم آپ کا کچھ رد کریں گے، لیکن آپ نے جب پیش ہی نہیں کیا نصوص قطعیہ تو ہم اس پر کیسے کچھ کلام کر سکتے ہیں؟ ہم تو پہلے کوئی چیز ثابت ہو تب نہ اس پر کوئی کلام ہوگا. بولیے. شیطان کا کل زمین کے اوپر علم ہے، ملک الموت کا کل زمین کے اوپر علم ہے. اس علم کو جب آج ہی کے علماء مان چکے ہیں، جیسے کہ عبدالسمیع صاحب رامپوری اس بات کو مان چکے ہیں، اور مانے ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کو مان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو اسی کے اوپر قیاس کیا ہے، تو جب آپ کے علماء مان چکے ہیں تو پھر اس کے بعد میں سوال اٹھانا یہ کس درجے کی بات ہے؟ مجھے یہ بتائیے. جی ہمارے علماء نے مانا ہے، لیکن ہمارے علماء نے نصوص قطعیہ کا تو دعویٰ نہیں کیا ہے. آپ کے عالم آپ کے گمبیٹوی صاحب نے نصوص قطعیہ کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم آپ سے ایک منٹ سن لیجیے. تو ہم آپ سے سیدھا تو سوال کرتے ہیں کہ کون سی نصوص قطعی مل گئی گمبیٹوی صاحب کو کہ شیطان کے لیے اتنا ووٹ مانگ رہے ہیں اور رسول اللہ کے لیے وہی علم کو ماننے کو شرک کرا دے رہے ہیں؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بہت بار پوچھ چکا ہوں، اب تو جواب دے دیجیے. 30 منٹ سے 40 منٹ ہونے والا ہے اب. اگر آپ اس علم کو نہ مانتے اور ہم سے نصوص قطعیہ کا مطالبہ کرتے تو بہتر تھا. اور باقی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نصوص قطعیہ نہیں ہے، نصوص قطعیہ بھی ہے. جیسے کہ ایک آیت ہے غالباً سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کے اندر ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ انہ یراکم، بے شک وہ اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایک قرآن کی آیت ہے اور سورہ اعراف کے اندر ہے. اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ آیت کتنا نمبر کی ہے. تو یہ نص قطعی ہے. اب بہرحال قرآن ہے تو نص قطعی ہے، اس کے اندر تو کوئی گنجائش شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اس سے بھی یہ اعتبار سے ثابت ہوا نا کہ شیطان ہر جگہ ہے. اور احادیث متواترہ بھی ممکن کہ ہو، لیکن وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، یا میں اپنی نفی کر رہا ہوں، خلیل صاحب کی تو نفی نہیں کر رہا. جی میں بولوں؟ جی بولیے. آپ نے جو قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ وہ ان کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، تو دیکھنے سے علم محیط ارض کہاں سے ثابت ہو گیا؟ آپ صرف دیکھنے کی دلیل دے رہے ہیں، دیکھنے کے دلیل سے آپ مجھے علم محیط ارض کیسے ثابت کر کے بتائیں گے؟ ایک چیز. دوسری چیز، نصوص قطعیہ جب آیت قرآنی میں ہو تو اسے کس درجے کا مانیں گے؟ یعنی قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ ہو یا پھر کچھ اور ہو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو آپ اس کو نصوص قطعیہ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ جواب دیجیے. چلو خیر، آپ کے علمی معیار کا بھی علم معلوم ہوا کہ آپ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن قطعی الدلالت ہے کہ نہیں ہے اور قطعی الثبوت ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال پورے قرآن قطعی الثبوت ہیں، کسی قرآن کی کسی آیت کے اندر نہیں بلکہ لفظ اور حرکت کے اندر بھی قطعیت کے انکار کرنا یہ ایمان سے خارج ہونے کے مترادف ہے. اسی لیے بہرحال قرآن سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے، ورنہ یہ قرآن کے اندر شک آئے گا، کیوں قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو پھر تو اسی سے معلوم ہو رہا ہے جب دیکھتا ہے تو ان کے پاس میں علم نہیں ہے. آپ اگر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے پاس میں علم ہے، یا علم ہی تو ثابت کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یا یہ تو کہا ہے کہ قرآن یہ شیطان کے پاس میں ارض محیط کا علم ہے، تو علم تو دیکھنے سے تو حاصل ہوتا ہے. ان کو حاصل کرنے کی جو 3 راستے ہیں ان میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدے کے ذریعے علم حاصل کیا جائے. یہ جو آپ نے سوال کیا یہ تو بالکل جہالت کرنے والا علم ہے، سوال ہے. جی میں بولوں؟ جی بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے قرآن کے ثبوت کا انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، ٹھیک؟ قرآن کے ثبوت کا کوئی انکار کرے تو آپ اس کو کہہ سکتے تھے، لیکن میں نے جو کہا ہے، میں کہا آپ جو اپنا مفاد ثابت کرتے قرآن کی آیت سے، اس پر نصوص قطعیہ چاہیے. اب آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن سے ہر چیز ثبوت جو ہوتا ہے نصوص قطعیہ ہوتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. امام اعظم امام شافعی کا حتی یتربصن ثلاثۃ قروء قرآن کی آیت ہے، تو اس قروء لفظ میں اختلاف ہوا امام شافعی امام اعظم کا. امام شافعی قروء سے یہ طہور مراد لیتے ہیں اور امام اعظم قروء سے حیض مراد لیتے ہیں. یہ اصول الشافعی میں موجود ہے جو آپ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. تو اگر قرآن کا جو ہے قرآن سے جو چیز بھی ثابت ہو رہی ہے وہ نصوص قطعیہ کہلائے گی، تو امام اعظم امام شافعی کا اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب قطعی ثبوت ہے تو اس کے اختلاف کیا چیز کا. لیکن اختلاف ہوا تو مطلب کیا ہے کہ مجھے بول لینے دیجیے مطلب ہوا کہ قرآن تو بالکل قطعی ثبوت ہے، لیکن جو چیز آپ قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا ثبوت قطعی ہے یا نہیں، اس سے کلام ہو سکتا ہے. تو آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھنے سے علم محیط ارض لازم آتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسے لازم آتا ہے، اور یہ اس پر یہ آیت کون سی قسم میں آئے گی؟ دیکھیے آیت کی قسمیں ہوتی ہے.
آپ نے پڑھا ہوگا اصول الشاسی میں آیت کی قسمیں ہوتی ہے، ایک تو ہے قطعی ثبوت، قطعی دلالہ۔ قطعی ثبوت تو پورا قرآن ہے، لیکن اس معنی کر میں قطعی دلالہ ہے، تو قطعی دلالہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، کس بات سے آپ ثابت کریں گے کہ پورے علم محیط ارض دیکھنے سے علم محیط ارض لازم آتا ہے؟ یہ کس سے ثابت کریں گے آپ یہ بتائیں۔ میرے دوست، جب قطعی نصوص قطعیہ کی بات کہی گئی ہے، مطلق تو نصوص قطعی قرآن پورا کا پورا قطعی ثبوت ہے اور نصوص قطعی ہے، اب یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن کے پورا کا پورا قرآن اول تاخیر قطعی ثبوت ہے، لیکن قطعی دلالت، تو قطعی دلالت کے اندر جہاں بات آتی ہے کہ قطعی دلالت ہے کہ نہیں ہے، تو بیشتر قرآن قطعی دلالت ہے، اور جو لفظ قروء کی بات ہے وہ قطعی دلالت نہیں ہے کہ وہاں ایک ہی معنی کے اندر بہت سارے معنی کا احتمال رکھتا ہے ایک لفظ۔ یہاں مجھے بتائیے کہ آپ کون سے دوسرے معنی کا استعمال ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قطعی ثبوت نہیں ہے، اس کو قطعی ثبوت نہیں مانیں گے بلکہ ظنی ثبوت مانیں گے؟ آپ کو کیا استعمال ہوا اور بتائیے۔ جی بولوں میں؟ قروء کے اندر تو یہ استعمال ہو گیا تھا کہ بھئی یہاں حیض مراد لیا جائے، طہر مراد لیا، کیونکہ قروء لفظ یہ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو کیا استعمال ہوا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی جب عبدالسمیع صاحب رامپوری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، ایک دوسری حدیث پیش کی گئی، اب اس کے باوجود بھی آپ کو اس کے اندر کیا شک ہوا ہے؟ جی میں بولوں؟ جی فرمائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ نے جو آیت پیش کی ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس سے آپ علم محیط ارض ثابت کر رہے ہیں، تو اس سے علم محیط ارض کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص یا پھر عبارت النص، کس سے ثابت کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ یا تو آپ صریح آیت دکھا دیجئے کہ شیطان کے لیے علم محیط ارض ہے، وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ آپ اس معنی کر کے صریح آیت نہیں دکھا پا رہے ہیں بلکہ آپ جو ہے وہ ثابت کر رہے کسی اور طریقے سے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آیت اس معنی کر کے جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس میں عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، دلالت النص ہے، کیا ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ حدیث پاک کا جو آپ نے کہا تو آپ کو پہلے وہ بتانا پڑے گا کہ وہ حدیث متواتر ہے، چاہے متواتر باللفظ ہو یا متواتر بالمعنی ہو، آپ کو وہ بتانا پڑے گا، تب جا کے ہم اس کو نصوص قطعیہ مان سکتے ہیں، ورنہ نصوص قطعیہ ہم کیسے اس کو مان سکتے ہیں؟ جی جواب دیجیے۔ محترم، جب آپ کے علماء نے مان لیا ہے کہ شیطان کے لیے اور ملک الموت کے لیے کل ارض محیط کا علم ہے، تو اس کے بعد کے اندر ان باتوں کے اندر الجھنا گویا کہ یہ اپنے علماء کی تردید کرنا ہے اور ان کے علم کو ٹھکرانا ہوا ہے۔ عبدالسمیع صاحب رامپوری آپ کے بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ شیطان کو کل ارض محیط کا علم ہے، اور اسی کو انہوں نے مان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اوپر قیاس کیا تھا کہ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم ہے، جب انہوں نے یہ مان کر کے گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی قدم بڑھا لیا ہے، اب اس کے بعد آپ کا یہ سوال کرنا، میں کہتا ہوں اپنے علماء کی توہین کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا انہ یراکم ہوا وقبیلہ، کہ شیطان اور اس کا قبیلہ جہاں بھی تم ہوتے تم اس کو دیکھتے ہو، اور حدیث کے اندر بھی آ گیا کہ شیطان تمہارے رگوں کی طرح دوڑتا ہے، ایک حدیث کے اندر یہ آ گیا ہے، اب اس کے بعد میں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہوا نا کہ شیطان نہیں دیکھتا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوا یا نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ اب اس کے باوجود یہ دلالت کی، دلالت کون سی دلالت ہے، کون سے اصول فقہ کے کون سے اصول سے ثابت ہو رہی ہے؟ تو یہ تو سوال کرنا یہ سارے بھیجے سوال ہے، کیونکہ اس کے اندر اس سوالوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ان کی ظاہر سے یہ سمجھ ہو رہے ہیں، دلالت وضعیہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، بظاہر سے ہی ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان ہر جگہ دیکھتا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے اور احادیث سے ثابت ہے، اور یہ سے کہا جبھی تو عبدالسمیع صاحب رامپوری نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر تقریر لکھی ہے، اور آپ کے پورے علماء اس کو مانتے آ رہے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب آج اگر آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنے ان علماء کی توہین اور گستاخی کرنا، ان علماء کے علم کو ٹھکرانا ہوگا۔ جی میں بولوں؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبدالسمیع صاحب نے پہلی بات تو یہ آپ مجھے پوری کتاب میں کہیں دکھا دیجئے کہ مولانا عبدالسمیع صاحب نے کہا ہو کہ شیطان کا علم نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ نصوص قطعیہ کا دعویٰ آپ کے خلیل احمد امبیڈکر صاحب نے کیا ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بولیے۔ اور انہوں نے نصوص قطعیہ کا دعویٰ کیا ہے تو میں نے نص قطعی پیش کی کہ نہیں کی قرآن کی آیت ہے؟ آپ کو میں جواب دے رہا ہوں نا، ایک منٹ ہاں کہہ دیجیے نہ دیجیے، انہوں نے نص قطعی پیش کر دی، آپ نے نہیں پیش کیا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے نہیں پیش کی، قرآن کی آیت اس معنی کر کے قطعی ہے، معنی کر کے نہیں، نصوص قطعی ہے کہ نہیں ہے؟ قطعی ثبوت ہے، لیکن قطعی دلالہ کو آپ کو ثابت کرنا ہے۔ بھائی مطلق نصوص قطعیہ کا کہا ہے تو انہوں نے نصوص قطعی سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب رک جائیے، میرے بات سن لیجیے۔ مطلق کہا ہے تو آپ مطلق نہیں، یہ بھی تو اصول ہے نا، اعلیٰ اطلاق ہی مطلق۔ میں آپ کو اسی قاعدے سمجھاتا ہوں، رک جائیے، میری بات مکمل ہو جانے دیجیے۔ ایسے تو پورا قرآن ہی جو ہے قطعی ثبوت ہے، آپ کا یہ کہنا کہ مطلق کہا ہے تو مطلب قطعی ثبوت ہے،
ایک بات تو یاد رکھیے، آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں اس سے صرف دیکھنا ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ ہم کو دیکھتا ہے، لیکن علم محیط ارض یہ ثابت اس نص سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ اس میں جو ہے زبردستی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جب اس سے زبردستی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک گوشہ نکال رہے ہیں، تو آپ کس سے ثابت کر رہے؟ دلالت النص سے ثابت کر رہے ہوں گے، یا اقتضاء النص سے ثابت کریں گے، یا اشارۃ النص سے ثابت کریں گے، یا عبارت النص سے ثابت کر رہے ہوں گے۔ اب آپ کا کہنا کہ شیطان ہم کو دیکھتا ہے تو مطلب علم محیط ارض ہو گیا، تو میں آپ کا اس پر رد کرتا ہوں۔ دیکھیے، شیطان کے بارے میں آیا شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور زمین پر صرف ہم نہیں ہے، ہمارے علاوہ دیگر مخلوقین بھی ہے، تو شیطان کا دیکھنا صرف ہم تک محدود ہوا، نہ کہ ان تک بھی گیا۔ اور جب دیگر مخلوقین بھی ہے تو علم محیط ارض کہاں سے دیکھنے سے، ہمیں دیکھنے سے علم محیط ارض شیطان کے لیے ثابت کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ آیت جو ہے یہ علم محیط ارض پر قطعی نصوص نہیں ہے، آپ کو قطعی نصوص پیش کرنا ہوگا۔ آیت تو نصوص قطعی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ شیطان کو کل ارض محیط سے جو انہوں نے معنی مراد لیا ہے، وہ معنی عبد السمیع صاحب رامپوری کے جو معنی تھا اس کے برخلاف انہوں نے معنی مراد لیا ہے کہ شیطان کے لیے جو علم ہے، جو انہوں نے عبد السمیع صاحب رامپوری نے اپنی کتاب میں لیا، اسی کی وضاحت انہوں نے کی ہے، باقی اپنی طرف سے کچھ نہیں بڑھایا ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلاف نصوص سے قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا بات۔ انہوں نے اسی کی بات کے رد کے اندر یہ بات کہی ہے کہ شیطان کے علم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیاس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم محیط کا علم دینا، شیطان اور ملک الموت پر قیاس کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علم محیط کا قائل قرار دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عالم قرار دینا، یہ بغیر نصوص سے قطعیہ کے لیے، اس لیے یہ شرک ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے۔ جی میں بولوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، آپ نے ایک بات پر اور توجہ دلا دی، میری توجہ نہیں تھی اس وقت۔ آپ نے کہا ہے کہ گنگوہی صاحب نے، خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم محیط ارض کو ثابت کرنے کو کیا کہا؟ خلاف نصوص قطعیہ۔ میں یہ بھی پوچھوں گا کہ جب نبی پاک کے لیے علم ماننا خلاف نصوص قطعیہ ہے تو وہ کون سی نص ہے جو نبی پاک کے لیے خلاف نصوص قطعیہ ہے اور شیطان کے لیے بالکل نص قطعی ہے؟ ابھی تک آپ اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں، تو میں آپ سے بار بار مطالبہ کروں گا دوبارہ کہیے۔ ہاں ایک دفعہ دوبارہ کہیے۔ جی، آپ کے گنگوہی صاحب نے کہا ہے کہ نبی پاک کے لیے اس علم کو ماننا خلاف نصوص قطعیہ ہے، تو آپ کو اس نص کو بھی دکھانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے گنگوہی صاحب نے علم محیط ارض کو شیطان کے لیے مانا ہے، تو اس میں کون سی نص ہے؟ کیونکہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے وہ نص جو ہے اس معنی کا کوئی دلالت بالکل بھی نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قطعی ثبوت کی بات کریں تو پورا قرآن قطعی ثبوت ہے، لیکن آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کلام اس پر ہے، نہ کہ کلام قرآن پاک پر ہے۔ آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کس نص سے قطعی سے ثابت کریں گے؟ میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ اس کا جواب دے برائے کرم، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے، بولیے۔ میں آ رہا ہوں، بس پہنچا، میں پہنچا تو صحیح، ہاں بس پہنچا۔ جی تو بات یہی چل رہی تھی، انہوں نے عبد الخلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب انوار ساتیہ کے خلاف میں لکھی ہے، آپ نے اس بات کو مان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ حسام الحرمین کے اندر ان کی بات کو کس طرح نقل کی گئی، اصل تو یہ سوال ہونا چاہیے تھا، جس کی طرف آپ بالکل بھی نہیں گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انوار ساتیہ نے جب اس بات کو نقل کر دیا ہے کہ شیطان کے لیے روئے زمین کا علم ہے، تو اصل سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ روئے زمین کو انہوں نے جو مانا ہے کس اعتبار سے مانا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو مانا ہے، انہوں نے خود نے بھی حدیث لکھی ہے، اور ایک حدیث جو میرے ذہن میں آئی وہ بھی میں نے بتائی ہے، قرآن کی آیت بھی میں نے پیش کر دی ہے، تو گویا کہ انہوں نے مانا اسی بات پہ انہوں نے مانا ہے۔ تو جو سوال خود آپ کے علماء پر ہو رہے ہیں وہ ان کے اوپر ہو رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سوال ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں تھا، ان کے پاس یقیناً جواب ہے۔ ہاں ممکن کہ آپ کا جو سوال ہو رہا ہے اس کو میں نہ سمجھ پا رہا ہوں، یا یہ ہے کہ آپ وہ سوال کر رہے ہیں جو سوال ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جی میں جب بولوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر 50 منٹ ہو گئے لیکن آپ نے ابھی تک نص قطعی کا جو دعویٰ کیا تھا خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے، اس پر کوئی ثبوت نہیں پیش کیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے جی میرے دوست، جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا دی ہے تو یہ نص قطعی نہیں ہے۔
बात कर, मैं अपनी बात मुतलक नस्स कती है कि नहीं है? आप इसका कहिए, मुतलक नस्स कती कि नहीं है? पूरा कुरान जो है कतई सबूत है, लेकिन आपका जो मफाद साबित करना चाह रहे हैं उस माने में नस्स कतई नहीं है। मैं मुकम्मल कर लूँ मैं बात सबकी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ जी। बिस्मिल्लाह। कती क्यों नहीं है? आप सिर्फ इस पर बताइए, नस्स कती क्यों नहीं है? हाँ, नस्स कती कौन सी इबारत से ये गलत लाजिम आ रहा है? जी जी, मैंने आपको इसका जवाब भी तवज्जो से सुन ले पाए। आपने कहा कि शैतान का कबीला हमको वहां से देख रहा है जहाँ से हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपने इससे इल्म मुहित अर्थ साबित करने की कोशिश किया है। तो आप मुझे बताइए, क्या जमीन पर सिर्फ इंसान रहते हैं? नहीं, बल्कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिस पर इंसान अभी तक पहुंच भी नहीं सके, जिससे अमन का जंगल। तो सिर्फ इंसान देख लेने से शैतान का इल्म मुहित अर्थ साबित होना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ जमीन पर इंसान नहीं, बल्कि इंसान तो जमीन के एक तिहाई में रहते हैं, बाकी तिहाई तो पूरा खाली है, बाकी ये 3 हिस्से तो पूरा खाली है, 2 हिस्से पूरा खाली है। तो आप मुझे बताइए कि उस तक तो शैतान पहुंच भी नहीं पाया। जब पहुंच नहीं पाया तो इस माने करके, यानी इल्म मुहित अर्थ के माने करके कि शैतान का इस आयत में साबित कैसे हुआ? अच्छा, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के लिए कोई नस्से कतई का दावा नहीं किया था, हमने बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म को माना है। तो हम उस पर दलील देंगे, ठीक है। तो हमारे पास दलील भी अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 7297 है, 66 है। हजरत सैयदना अम्र बिन अख्तब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर से गुरूब आफ्ताब तक खुतबा इरशाद फरमाया, दरमियान में ज़ोहर और असर की नमाजों के अलावा कोई काम ना किया। हजरत अम्र बिन अख्तब फरमाते हैं, तो अखबरना बिमा कायनिन व बिमा हुआ कायनिन, जो कुछ हो चुका था और क़यामत तक जो कुछ होना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ बयान फरमा दिया। हम में ज्यादा इल्म वाला वो है जिससे ज्यादा याद रहा। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक जो कुछ होने वाला था सब कुछ बता दिया। अब देखिए, इल्म मुहित अर्थ पर हम दलील देते हैं, हमने नुसूस कतईय्या का दावा नहीं किया, तो हम जो है इस पर नस्से कतई नहीं पेश करेंगे, हमसे मुतालबा करना गलत है। लेकिन गंगोही साहब से इस नस्से कतई का मुतालबा होगा क्योंकि उन्होंने दावा किया। अब दूसरी हदीस देखिए, एक किताब है अत-तनवीर शरह जामिउ सगीर, इसका जो है रिवायत नंबर 952 है, ठीक है। रिवायत है, कहते हैं हजरत इब्ने उमर की हदीस है, तबरानी ने भी इसको रिवायत किया इसी लफ्ज के साथ। अल्फाज क्या है? इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इला मा हुवा काइनुन मिनहा इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह पाक ने मेरे लिए जमीन को उठा दिया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साफ साफ उठाने का जिक्र है। इस तरीके से शैतान के लिए अगर कोई नस्से कतई आप लेकर आते, कोई नस लेकर आते जिसमें साफ साफ सराहत होती कि शैतान के लिए भी जमीन को उठा दिया गया है, तो आप कह सकते थे इल्म मुहित अर्थ शैतान के लिए साबित है। लेकिन कोई नस्से कतई आप नहीं पेश कर सके। यहाँ देखिए साफ साफ है कि अल्लाह पाक ने बेशक मेरे लिए जमीन को उठा दिया है। फ़अना अंज़ुरु इला मा हुवा काइनुन, तो मैं उसमें देख रहा हूँ जो कुछ उसमें क़यामत तक होने वाला है, इला यौमिल क़ियामा। ये हदीस पाक है जो अत-तनवीर शरह जामिउ सगीर में मौजूद है। तो हमारे पास तो दलील है, लेकिन आपके गंगोही खलील अहमद अम्बेडवी साहब ने जो नुसूस कतईया का दावा किया है, तो वो जो आप साबित करें कुरान की आयत से, वो इस माने करके कतई नहीं है। जी बोलिए। आपने ये कहा कि हमारे पास में नुसूस कतई है और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप इल्म मुहित मानते हैं। नहीं, हमने नुस्से कतई का इनकार किया। हमने कहा, सुनिए, आप गड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं आप। एक मिनट। नहीं, चलो, नुसूस कतई नहीं, आपके पास में हदीस है। हमने नुसूस कतई का दावा नहीं किया हमने। और हदीस से दावत कर रहे हैं और हदीस के साबित कर रहे हैं आप। जी। लेकिन आप नुसूस कतईया के खिलाफ तो नहीं कर रहे। अगर आपके पास में दावे के लिए तो नुसूस कतई नहीं, एक बात सुन लीजिए, आपके पास में दावा के लिए तो नुसूस कतई नहीं है, लेकिन आप नुसूस कतई के खिलाफ तो दावा नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं। जब कुरान ने ये कह दिया वमा अल्लमनाहु शेरा, कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शेर नहीं सिखाया, वमा यंबगी लहु, और ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, तो ये नुसूस कतई, ये मुखालिफ है कि नहीं है आपका दावा? और सुनिए, कुतुब हदीस में मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुद्दतुल उमर में कभी एक शेर भी नहीं कहा। और फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब फ़तवा क़ाज़ी खान में भी लिखा है, क़ाल बाज़ुल उलमा मन क़ाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल शेरन फ़क़द कफ़र, जो शख्स कहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शेर भी कहा है वो काफिर है। तो ये नसूस कतईया कि आप मुखालिफत तो नहीं कर रहे अपना अकीदा साबित, कैसी बातें कर रहे हैं। और जब उलूम खमसा वाली जो 5 आयत वाली है कि
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس میں نہیں ہے سوا میرے پاس میں ہے، وہ بھی نصوص قطعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کو جانتا تو بہت کچھ خیر پا لیتا۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں جو نصوص قطعی ہے، اور آپ کے عقیدہ نصوص قطعیہ کے مخالف ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ تو کہہ دیا ہمارے پاس نصوص قطعیہ نہیں ہے، لیکن نصوص قطعیہ کے مخالف ثابت ہو رہا ہے۔ جی میں جواب دوں؟ جی دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو آپ کو یہاں شعر کی بات لانی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہاں بات شعر بول لینے دیجیے، مجھے بول لینے دیجیے۔ یہاں بات علم محیط ارض کی ہو رہی ہے، نہ کہ شعر کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ایک سوال بول لینے دیجیے، شعر کا علم نہیں آئے گا، بیچ میں بولے نا، ایسا آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ بھائی جب کل میں محیط کا علم ہے تو پھر اس کے اندر شعر یہ نہیں آتا ہے۔ میں مکمل کر لوں، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں، مکمل کر لوں میں۔ اور سنیں ایک اس کے ساتھ میں بھی صرف میں نے شعر کا بھی نہیں کہا، میں نے اور بھی بہت سارے قرآن سے میں جواب اسی کا دینے والا تھا، لیکن آپ بیچ میں میں اسی کا جواب دینے والا تھا، لیکن آپ بیچ میں بول پڑے، کیا کروں؟ جی 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 آپ نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ پاک جو ہے 5 چیزوں کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، ٹھیک ہے، یہی آپ نے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے وہ جتنی آیتیں ہیں سب کے تحت مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو علم چیزوں کا وہ رکھتی ہے، اللہ پاک کے بتائے دے گے کہ علم نہیں ہے۔ تفسیر ابن جوزی ہے، کہتے ہیں غیب کو نہیں جانتے، لیکن اللہ پاک غیب کی خبریں دیتا ہے وحی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، صرف وحی کے ذریعے سے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو وہ جو آپ نفی بتا رہے 5 چیزوں کا، وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ پاک کے بتانے سے ہو سکتا ہے، اس کے بتائے بغیر نہیں ہوتا۔ اور ہمارا جو نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تو حضور کو پتہ چلا، ورنہ حضور کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے چلیے، آپ نے کہا کہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، بالکل خلاف نہیں ہے، ہم فرق کرتے ہیں اس میں۔ اب یہاں پر میرے پاس حدیث پاک ہے، یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3246 ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کہتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، فتجلی لی کل شیء وعرفت، یعنی اس وقت مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ تو حضور تو کہہ رہے میں سب کچھ پہچان لیا۔ اب رہا آپ کا شعر والا اعتراض، شعر والے اعتراض کو جو ہے مفسرین نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے، شعر سے مراد وہ قصہ کہانی، تو حضور جو ہے جو قرآن ارشاد فرماتے ہیں تو وہ قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ وہ واقع کے مطابق ہے اور حق ہے اور سچ ہے، یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ جی آپ بولے۔ آپ نے ایک طرف یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم محیط ہے، پھر آپ نے بہت ساری چیزوں کو نکال لیا ہے، تو گویا کہ علم محیط تو نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے، نہیں نکالا، کچھ نہیں نکالا، میں نے کہاں کچھ نکالا، یہ شعر وغیرہ والا علم آپ نے نہیں نکالا۔ جواب دیا نا میں نے آخر میں، اس کا نہیں سنے آپ نے، میں نے اس کا جواب دیا آپ کو۔ میں نے کہا مفسرین نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ قرآن پاک شعر نہیں ہے، یعنی شعر سے مراد گڑھے ہوئے واقعات، گڑھے ہوئے قصے، قرآن پاک قصے کہانی نہیں ہے بلکہ حق ہے، سچ ہے، یہ ہے شعر سے مراد۔ اور اس پر میں بہت سے تفسیر کا آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، یہ میں نے کہا ہے۔ بولیے۔ تو نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرے اشعار ہیں جو شاعر کہتے ہیں، وہ اشعار آپ صلی اللہ، اس کا علم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی بالکل تھا جی بالکل۔ اگر تھا تو نعوذ باللہ، جو قاضی خان صاحب کا جو میں نے ابھی فتویٰ پڑھا، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 شعر بھی آتے تھے تو اس نے گویا کہ کفر کیا ہے۔ جی اس کا جواب دوں میں؟ جی دیجیے، قاضی صاحب کے حوالے سے دیجیے۔ اس کا جواب میں نے آیت کی تفسیر سے دیا ہے کہ مفسرین نے لکھا اس کے تحت یہاں شعر سے مراد جھوٹے واقعات، گڑھے ہوئے قصے ہیں، تو جس نے کہا کہ نبی پاک نے جھوٹے واقعات، گڑھے ہوئے قصے بیان کیا، اس نے کفر کیا ہے۔ جی بولیے۔ یہ تو نہیں کہا، قاضی صاحب نے تو مطلق کہا کہ کوئی اگر یہ بھی کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی شعر آتا تھا، انہوں نے آنے کا بات، انہوں نے آج شعر آنے کی بات کہی ہے نا، میں نے جو پہلے پڑھی تھی وہ آپ نے سنی نہیں شاید۔ اور دوسری بات اور یہ کہ صحیح بخاری اور جامع ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ مدینے میں سریانی زبان کے جاننے والے صرف یہودی تھے، اگر کہیں سے سریانی میں کوئی خط آتا
تو وہی پڑھتے اور کسی کو سریانی میں کچھ لکھوانا ہوتا تو وہ انہیں سے لکھواتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے مجھ کو سریانی سیکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنے خط و کتابت میں یہودوں کی طرف سے مطمئن نہیں. اور حضور علیہ السلام مطمئن کیوں نہیں تھے؟ واللہ ما آمن یہود علی کتابی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ علم سیکھنے کا کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں محیط تھا. جواب دوں میں؟ اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جی میں جواب دوں میں کہ یہ کے اندر آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبا کو بلا کر دریافت کیا کہ تمہاری ہو کیا خاص طہارت ہے. یہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کیوں پوچھتے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض ازواج کے پاس تشریف لے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہت عمدہ کھجوریں دیکھی، دریافت فرمایا کہ کھجوریں تمہارے پاس میں کہاں سے آئی ہے. ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کہاں ہے صفائی والے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ کون سا علم تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا؟ پھر صحابہ سے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں کہا اس کھجوروں کے بارے کے اندر کہ زید بن ثابت سریانی زبان سیکھنے کے بارے میں کہا گیا. جی میں جواب دوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جتنے واقعات بیان کیے یاد رکھیے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بارگی علم غیب عطا کیا. ہم اس کے قائل نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری سے پہلے کلی علم محیط ارض عطا فرما دیا گیا. ٹھیک ہے، ہمارا دعویٰ یہ. اب جتنے واقعات لاتے ہیں اس میں کئی احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت علم نہیں تھا، بعد میں علم عطا کیا گیا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی حکمت الہیہ کیسے نہ بتائے. نہ بتانا جو ہے علم غیب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ تو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. لیکن اللہ نے وہی کا سلسلہ جاری تھا، پھر بھی کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا، جواب نہیں دیا. مثال کے طور پر یہودی آ کے پوچھے روح کیا ہے، روح کا جواب نہیں دیا، بس فرمایا قل روح من امر ربی. یہ فرمایا. نہ بتانا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. جی تو علم ہونے کی جو دلیل ہے یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بعض احادیث ہے یہ ثابت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے جب یہ فرما دیا ہے کہ لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا، اور وہ جو علوم خمسہ والی بات ہے اور جو دوسری بات اس کے اندر نصوص قطعیہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے نفی فرما دی. یہ جتنی احادیث ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی. اب جب ان سب کے حل آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ گویا کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھے اور بعد میں تھا، تو پھر آپ مجھے بتائیے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب نصوص کا دعویٰ کیا؟ یہ جو آیت جو احادیث پڑھی ہیں اس کے آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور کی احادیث ہیں؟ جی میں بولوں؟ بولیے. آپ یہی ثابت کیجیے کہ یہ دونوں آخری دور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ہجری کے اندر یہ حدیث پڑھی اور کہا کہ اب مجھے علم غیب دے دیا گیا. میں بتاؤں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلے جو دعویٰ کیا آپ نے کہ وہ جو واقعہ آپ نے لا عالم الغیب کی جو آپ نے کہی ہے، میں نے اس کے تفسیر بیان کیا آپ کو، یہ تفسیر ابن جوزی سے، کہ اللہ پاک جو ہے ان کو وحی کے ذریعے سے بتاتا تھا. حضور بتاتے خود نہیں جانتے تھے، اس چیز کی نفی ہے. میں نے تفسیر جوزی کی عبارت بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، شاید آپ نہیں سن پائے. پھر آپ کا یہ کہنا کہ حضور کو اس وقت وہ اس چیز کا علم عطا نہیں کیا گیا تھا، تو یہ واقعہ بتائیے کہ حضور کو یہ واقعہ کب کا. تو میں نے اس کا سادہ سا جواب یہ دیا کہ نہ بتانا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. جی بولیے آپ. ابھی کا میرا یہ سوال ہی نہیں تھا، وہ تو میں نے آپ کی ساری تفسیریں سن لی تھی. ابھی کا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو حدیث پڑھی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ثابت کرنا سے ان سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی حدیث ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عالم الغیب ہوں؟ جی میں نے اس کا جواب دیا، آپ شاید سننے بالکل بھی نہیں دیا. دو جواب دو. جی بول رہا ہوں توجہ سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم پہلے بھی دیا گیا تو ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی موقع پر نہیں بتایا تو نہ بتانا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ احادیث جو میں نے پیش کی ہے پہلے کی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو دو جواب دیے تھے. ایک جواب یہ بھی تھا کہ نہ بتانا نہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی تھی قل روح من امر ربی. اللہ پاک سوال کیا گیا نبی پاک سے کہ روح کیا ہے، تو اللہ پاک کی طرف جادی سے جواب یہ آیا قل روح من امر ربی. جواب تو نہیں دیا گیا روح کی حقیقت کیا ہے، وہ روح کی حقیقت کے متعلق پوچھ رہے تھے. تو نہ بتانا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی بولیے. اب آپ نے ایک اور خود سے ہی اوپر لازم سوال کر دیا. آپ نے یہ کہا کہ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر حدیث پہلے کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم غیب دے دیے گئے، اور ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب بتدریج دیا گیا ہے.
تو گویا کہ بہت سارے قرآن کا علم، یہ اگر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی آپ نے کہی، اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم غیب دے دیا گیا، پھر جو قرآن نازل ہوا بہت سارے واقعے پیش آئے، اس کے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تھا، قرآن نازل ہونے سے پہلے سے تھا؟ میں جواب دوں؟ بالکل دیجیے جی، اس پر میں نے جو ہے جامع ترمذی کی حدیث پڑھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے، تو آپ جو ہے اس حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں، نہ کہ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ جامع ترمذی کے میں نے حدیث نمبر بھی آپ کو بتایا، جا کے آپ اس پہ دیکھ لیجئے۔ اس حدیث میں تذکیہ ہے کہ اللہ پاک نے، سن لیجئے میری بات مکمل ہو جانی ہے، ایسے بیچ ٹوکیں گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا نا۔ تو اس حدیث پاک میں حضور فرما رہے وَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، کیا مطلب اس کا؟ میرے لیے ہر کچھ واضح ہو گئے، میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ دوسری حدیث پاک میں حضور فرما رہے اسی کے الفاظ ہے وَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، اسی طرح الفاظ ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3، یہ علوم التنقیح ہے، اس کے صفحہ نمبر 478 پہ حضور فرما رہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ زمین آسمان میں، دیکھو یہاں صاف صاف واضح ہے، زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے سب میں نے جان لیا۔ تو آپ ان حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں، نہ کہ آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بولیے۔ اول تو یہ کہ آپ پر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے مل گئی تھی حدیث، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب دے دیا گیا تھا، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل ہوتی رہی۔ اصل میں علم شریعت کے نازل ہونے سے پہلے ہی تھا، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جاننے لگے تھے۔ آپ نے نیا عقیدہ آج گنا ہے۔ اور سنیے، آپ کے احمد رضا صاحب بریلوی، انہوں نے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ ایک علم ایسا ہے کہ جس علم کا جاننا گناہ ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو شرائط کچھ بتایا تھا، آپ بول رہے شرائط میں سے سنیے، شرائط بجھائیے، آپ شرائط کے خلاف زیادہ سے میں بیچ میں ٹوک رہا ہوں۔ شرائط میں یہ تھا کہ آپ کے اکابرین کی کتابیں حجت نہیں ہوگی، نہ میری کتابیں حجت ہوگی۔ آپ جو ہے سلف صالحین، پیچھے کے سلف صالحین کی کتاب سے ثابت کریے۔ میں نے جس طرح میں نے جامع ترمذی صحیح مسلم کا حوالہ دیا، اس طریقے سے آپ کوئی حدیث پیش کریے، اور آپ تو حدیث پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ نہیں، حدیث پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، مجھے حدیث پہ اعتراض نہیں، مجھے آپ کی اس اضافی بات پر اعتراض ہے کہ آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتدریج علم دیا اور آخر میں علم دیا گیا تھا، علم غیب۔ یہ پہلے کے واقعات ہے، پہلے تو آپ نے یہ کہی تھی، اور پھر بعد میں جب میں نے یہ کہا دوسرے اعتراض پیش کیے تو پھر آپ یہ کہنے لگے کہ نہیں پہلے بھی دے دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے انکار کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن میں یہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وما هو علی الغیب بضنین، اور فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیل نہیں تھے دین کی معلومات، لیکن آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے تھے جاننے کے باوجود نہیں ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے اوپر۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل نہیں، میں جواب دیتا ہوں، آپ حدیث پاک پہ اعتراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ میں جواب دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جامع ترمذی کی حدیث پڑھی، حضور صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 3۔ صاف اس حدیث میں یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیب دیا گیا؟ بیچ میں نہ بولے نا، آپ تھوڑا ویٹ کر لینا، آپ ویٹ کر لیں ذرا سا۔ تو حضور فرما رہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں تو علم محیط عرض ثابت ہو رہا ہے، لیکن آپ نے جو قرآن کی آیت پیش کی تو اس سے علم محیط عرض بالکل بھی ثابت نہیں ہو رہا۔ ایک بات آپ اس کو ثابت نہیں کر پائے، آپ اس میں ناکام ہوئے ہیں، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اور تدریجی علم دیا تو کس چیز کا؟ رک جائیے نا، آپ تھوڑا رک جائیے نا، بول لینا دیجیے نا، اس طریقے سے آپ بیچ میں ٹوکیں گے تو کیسا چلے گا؟ آپ کو میں دے رہا ہوں نا بولنے کے لیے۔ تو بس تدریجی علم دیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد ہے احکام شرع کا حضور کو بتدریج علم دیا۔ یہاں پہ دیکھیے حضور کیا کہہ رہے ہیں، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین آسمان ہے میں نے اس کو جان لیا۔ ٹھیک ہے، جس کو آپ علم محیط عرض ثابت کر کے شرک ثابت کر رہے تھے، اس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے جان لیا۔ اور بتدریج علم کس کا دیا؟ تو شریعت کا دیا، احکام شرعیہ کے دیا۔ کئی مرتبہ حضور سے سوال ہوا احکام شرعیہ کے متعلق، روح کے متعلق، تو حضور نے فرمایا کیا کہ یہ حضور نے انتظار کیا وحی الہی کا، وحی آئی تو پھر اس کا جواب دیا ہے۔ جی بولے۔ آپ نے جو یہ کہا کہ تم نے نصوص قطعیہ کے قطعی الدلالت کا جواب نہیں دیا ہے، آپ نے جو یہ احادیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عقیدہ ثابت کیا علم غیب، یہ بھی قطعی الدلالت نہیں ہے، اور آپ نے نہیں ثابت کیا کہ یہ کون سی ہجری میں ثابت ہوا، کب ثابت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ کہا گیا کہ مجھے کوئی زمین کے علم دیا گیا، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی کہ نہیں آئی، آپ نے نہیں ثابت، کیونکہ بہت ساری احادیث معارض ثابت ہو رہی ہے۔ میرے والے نصوص قطعیہ کے اندر تو کوئی معارض بھی ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا آپ سے بار بار سوال کیا، آپ کوئی سوال پیش کریں حدیث سے اور قرآن سے کہ جو اس کی معارض ثابت ہو رہی ہو، جیسے کہ لفظ قروء کے اندر ثابت ہو رہی ہے، آپ کے اس دعوے کے اندر ثابت ہو رہی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس سے پوچھا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو کہاں ہے، تو پھر صحابہ نے کہا ان کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں گیا۔ اس طرح اور بہت ساری احادیث جب بھی میں نے پیش کی گئی تھی، یہ تو معارض ثابت ہو رہی ہے۔ اب آپ کے لیے تو لازم ہو گئے تھے کہ قطعی الدلالت ثابت کرو، لیکن آپ قطعی الدلالت ثابت نہیں کر رہے ہیں،
قطعی ثبوت ہی ثابت کریں، قطعی ثبوت تو ہی ہے بہرحال. اور میرے والے مسئلے کے اندر تو قطعی دلالت کی ضرورت ہی نہیں، پھر بھی آپ وہاں زبردستی چلا رہے تھے کہ قطعی دلالت ثابت کرو. یہ کمال ہے. جی میں بولوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہیں پر بھی قطعی ثبوت کا قطعی دلالہ کا دعویٰ نہیں کیا ہے. اگر میں نے قطعی دلالہ ہونے کا دعویٰ کرتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ بالکل قطعی نصوص سے قطعی لائیے، لیکن ہم نے دعویٰ نہیں کیا تو ہم کوئی بھی حدیث پیش کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، ہم نے اس کا جواب دیا تھا آپ کو کہ نہ بتانا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن شاید آپ اس کو سن نہیں پائے. ٹھیک ہے. اب آپ میں اور بھی حدیث سے مجھے نا تھوڑا بولنے دیجیے. آپ ایسے بیچ میں بولیں گے ایسا چلے گا؟ میں آپ کو سن رہا ہوں نا. ٹھیک، آپ مجھے بولنے دیجیے. تو ہمارے پاس ایک نہیں کئی دلیل ہے. آپ دیکھیے موجم کبیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 225 ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اونٹ منتشر ہو گئے. سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا وہاں سے اونٹنی لے آؤ. کیا فرما رہے حضور؟ وہاں سے اونٹنی لے آؤ. تو میں نے اونٹنی کو اس حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا. دیکھیے حضور وہاں موجود نہیں ہے پھر بھی اس کی خبر دے رہے. ایک دلیل. دوسری دلیل حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے. یہ کہتے جاتے تھے اور اپنے ہاتھ کو زمین پر ادھر ادھر رکھتے تھے. پھر کوئی کافر حضور کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4621 ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے کون کہاں مرے گا اس کی خبر دے دے، جس کو آپ قیوب خمسہ سے کہہ رہے تھے. اب آپ کہیں گے کہ آیت کے خلاف ہے، تو نہیں، بالکل بھی خلاف نہیں ہے. ہم نے تفسیر سے ثابت کیا کہ آیت سے مراد کیا ہے کہ اللہ پاک کے بتائے بغیر کسی کو علم نہیں ہوتا. ہم نے تفسیر ابن جوزی کا آپ کو حوالہ دیا، عبارت بھی پڑھ کے سنائی. ہاں اللہ اگر بتا دے تو بالکل علم ہو سکتا ہے. حضور کو ہم نے بتایا سے علم مانتے ہیں. اب آپ نے سوال کیا کہ بہت مقام پہ ایسا وہ حضور سوال کیے، تو میں نے پوچھتا ہوں سوال کرنا علم نہ ہونے کی دلیل ہے. تو اللہ پاک نے بھی سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کو علم ہی نہیں ہے؟ خیر، آپ نے جو ہے گنگوہی خلیل احمد امبیڈکری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ علم محیط ارتھ شیطان کے لیے ثابت ہے، آپ نے اس پر کوئی نص قطعی کو پیش نہیں کیا ہے. اور اب جو ہے 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا ہے. اب ہم آپ کو اس سے زیادہ وقت نہیں دیں گے. آپ جائیے آرام کریں.